قیامت کے قریب ایک ایسی رات آئے گی جس سے لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ بچے، عورتیں تو بہت زیادہ ڈر جائیں گے اور چیخنے لگیں گے، بلکہ مرد حضرات بھی دہل جائیں گے۔ لوگ کہیں گے سورج کہاں گیا؟ سورج کدھر چلا گیا ہے؟ ناظرین، 3 راتوں یعنی لگ بھگ 36 گھنٹوں کی رات۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسی رات آئے گی جو تمہاری 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ عبادت کرنے والے اس غیر معمولی رات کو محسوس کریں گے، پھر لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کو پکاریں گے اور مساجد کی طرف دوڑیں گے، تو پھر لوگ دیکھیں گے کہ سورج مغرب کی طرف طلوع ہو چکا ہے۔ سرخ پیلا رنگ کا سورج ہوگا جو تھوڑا سا اوپر جائے گا اور پھر غروب ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب شیطان ایک دم سے سجدے میں گرے گا، وہی شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو آج سے کئی ہزاروں سال پہلے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ شیطان سجدے میں گر جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، آج تو جس کو بھی کہے گا میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو شیطان کے چیلے حیران ہو جائیں گے اور ابلیس سے پوچھیں گے کہ استاد جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان پکار اٹھے گا کہ یہ میرے مرنے کی سب سے پہلی نشانی آ گئی ہے۔ لیکن یہ وہ وقت ہوگا یعنی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر توبہ کا دروازہ اب بند ہو چکا ہوگا۔ جو کفر پر ہوگا اب اس کا اسلام قبول کر لینا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو مسلمان گناہوں سے توبہ کرنا چاہے گا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سورج مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد وہ صفا پہاڑ جہاں مسلمان سعی کرتے ہیں، حالانکہ اب وہ چھپا ہوا ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حبشہ یعنی موجودہ ملک ایتھوپیا کا ایک کالا آدمی، پتلی پنڈلیوں والا اور ٹیڑھی ٹانگوں والا، وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کے گرا دے گا۔ اب جب بیت اللہ ٹوٹ جائے گا، ناظرین، جب یہ بیت اللہ ٹوٹے گا تو ان پہاڑوں پر موجود بڑے بڑے ٹاورز کون توڑے گا، کون گرائے گا؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہموار ہو جانا ہے۔ مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا، مکہ بھی انسانوں سے خالی ہو جائے گا، یعنی یہ علاقے اس طرح لگیں گے کہ جو قافلے وہاں سے گزریں گے وہ یہ کہا کریں گے کہ لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، وہاں پر موجودہ اب آبادی کو تو دیکھیں، وہاں پر موجود بڑی بڑی عمارتیں اور ٹاورز کو تو دیکھیں۔ حج پر آئے لوگوں کی آبادی کو غور کریں، پھر اس بات پر بھی غور کریں کہ وہ علاقہ کتنا ویران ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی سچی باتیں ہیں کہ گزرنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ لگتا ہے یہاں کبھی کوئی لوگ رہا کرتے ہوں گے۔ دوستو، جب بیت اللہ شریف کو توڑا جائے گا تو ان بڑی بڑی بلڈنگیں کو کون گرائے گا؟ یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ انہیں کسی زلزلے سے گرا دے یا کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو جو ان سب کو گرا دے گی اور جگہ کو ہموار کر دے گی، یعنی ان بلڈنگز کے نیچے جو صفا پہاڑ ابھی چھپا ہوا ہے وہ بالکل صاف اور واضح ہو جائے گا۔ تو ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ وہ صفا پہاڑ پھٹ جائے گا اور وہاں سے ایک جانور نمودار ہوگا جو سارے اہل ایمان کے ماتھے کو چھوئے گا۔ وہ جانور صرف اور صرف ایمان والوں کے ماتھے کو ٹچ کرے گا، کافروں کو نہیں، اور اسی ہفتے یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر سارے مسلمان مر جائیں گے، یعنی زمین پر صرف کافر بچ جائیں گے۔ وہ کافر لوگ جانوروں کی طرح سڑکوں پہ اس طرح فحاشی کریں گے جیسے جانور کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو ختم کرے گا
یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی کون سی طاقتیں آئیں گی جو اس سارے نظام کو تباہ کر دیں گی۔ ناظرین، یہ تو آپ کو بھی یقیناً پتا ہوگا کہ جب تک زمین پر ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ بلکہ کلمہ بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ جب تک اللہ کہنے والا بھی، جب تک ایک شخص بھی موجود ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ جب آخری آدمی اللہ کا نام لینے والا بھی مر جائے گا، تب جب بھی اللہ پاک چاہے گا قیامت کو لے آئے گا، اور ساری زمین میں زلزلے آئیں گے اور توڑ پھوڑ ہوگی۔ لیکن جس جگہ یعنی دنیا میں جہاں جہاں بھی مسجدیں ہوں گی، وہ زمین اوپر اٹھ جائے گی، وہ زمین اکھڑے گی اور مسجد والی جگہ اوپر اڑنا شروع ہو جائے گی۔ وہ ساری مسجدیں اڑتی اڑتی مکہ پہنچیں گی۔ جب یہ ساری دنیا کی مسجدیں مکہ پہنچیں گی تو اب جو بیت اللہ شریف والی مسجد، وہ بھی ساری کی ساری اکھڑ جائے گی۔ یعنی دنیا جہان کی ساری مسجدیں اکٹھی ہو جائیں گی اور وہ ساری مسجدیں وہاں سے اڑنا شروع ہوگی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچیں گی۔ ناظرین، یہ مسجدیں ہوں گی یا وہ جگہ ہوں گی جہاں مسجدیں ہیں، اور جب یہ ساری مسجدیں بیت اللہ شریف والی جگہ سے مسجد نبوی پر پہنچیں گی تو وہ مسجد نبوی جا کر کہے گی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں اب کسی چیز کا واضح نشان تو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی غائب فرما دیں گے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی نشان تو ہوگا۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی والی جگہ بھی اوپر کو اکھڑ جائے گی۔ ناظرین، پھر یہ ساری کی ساری مسجدیں اب مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوں گی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آسمان کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصی کے اوپر ہے۔ اب آپ بھی غور کریں نا کہ اللہ پاک اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے اوپر لے کر نہیں گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے تو پہلے آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے تھے۔ پھر یہ ساری مسجدیں اور بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی جب مسجد اقصی پہنچیں گی جو کہ فلسطین میں ہے، وہ مسجد اقصی بھی زمین سے اکھڑے گی۔ پھر ان سب کی سب مسجدوں کو اٹھا کر اللہ پاک جنت میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ ناظرین، دنیا میں کتنا پانی ہے، کتنے سمندر ہیں، ذرا غور کریں نا۔ جب ان سمندروں میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا۔